اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسهم وهم کافرون۔ سبحان اللہ۔ منافقین کے بارے میں یہ ساری آیات چل رہی ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہیں یہ جو چندہ دے رہے ہیں یا جو پیسہ دے رہے ہیں جہاد پہ جانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دیے ہوئے پیسے کو بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے پیسے کی اللہ کو نہ اللہ کے رسول کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگلی بات، کیونکہ یہ پیسے والے ہیں تو ان کے پیسے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا فلا تعجبک، خطاب تو حضور کو ہے لیکن مراد اس سے مسلمان ہے، مسلمانوں سے بات کی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ اے مسلمانوں، فلا تعجبک، تم حیران نہ ہو، اموالہم ولا اولادہم، ان کے پیسے کو دیکھ کر اور ان کی اولاد کو دیکھ کر۔ یہ دو چیزوں پر بندے کو ماਣ ہوتا ہے، دو چیزوں پر بندے کو فخر ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمانوں، تم نے ان کے پیسے کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، ان کی اولاد کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا، تعلقات کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا کہ جناب ان کے تو تعلقات ہی بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے پاس تو پیسہ ہی بڑا ہے منافقین کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہیں ان کے پیسے اور ان کی اولاد سے، ان کے تعلقات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حیران نہ ہونا۔ کیوں؟ اب دیکھیں یار کتنی بڑی سزا ہے۔ فرمایا انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ کیوں عطا فرمایا ہے؟ فرمایا کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے لیعذبہم بہا فی الحیاۃ الدنیا، انہیں دنیا کے زندگی میں ان کے پیسے کی وجہ سے ان کو عذاب دے۔ رب نے ان کو پیسہ دیا کیوں ہے؟ تاکہ رب انہیں عذاب دے سکے۔ رب نے انہیں اولاد کیوں دی ہے؟ تاکہ ان کو عذاب دے سکے۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار اولاد اور پیسے کی وجہ سے رب عذاب کیسے دے گا؟ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا صحابہ دنیا میں اتنا مال رکھنا جتنا کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے، سبحان اللہ، جتنا کسی مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کیونکہ منافقوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیسہ بھی عطا فرما دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ انسان ظاہر ہے جس کے پاس پیسہ آتا ہے اس کو پیسہ سنبھالنے کی مصیبت، پھر اس کو رکھنے کی پھر پریشانی، بینک میں رکھنا ہے کہ کہاں رکھنا ہے، گھر رکھنا ہے تو کیسے رکھنا ہے، رات دن اسے وہ پریشانی جو ہے وہ لے ڈوبتی ہے۔ پھر جتنا پیسہ زیادہ آتا جائے گا انسان کا پیٹ بھرتا نہیں ہے، انسان کوشش کرتا ہے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ مل جائے، ڈبل ہو جائے، ڈبل ہو بھی جائے تو پھر کوشش ہوتی کہ یار اس سے زیادہ ڈبل ہو جائے۔ میں محبوب آپ دیکھتے جائیں یہ ساری زندگی پیسے کو ڈبل کرتے 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 گزار دیں گے، انہیں ہوش نہیں آئے گا کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو منہ بھی دکھانا ہے کہ نہیں دکھانا، ٹھیک ہے، ہم نے رب کی بارگاہ میں کھڑے بھی تو ہونا ہے نا، ان کو جواب بھی دینا ہے نا۔ تو میں محبوب رب انہیں عذاب دینا چاہتا ہے اس لیے تو ان کو وافر پیسہ عطا فرما دیا ہے۔ واولادہم، اور انہیں اولاد کی وجہ سے رب انہیں عذاب دے گا۔ مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری اولاد ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ گناہ بھی کرتا ہے، حرام کماتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھیں عذاب رب انہیں کیسے دے گا؟ ایک تو جو حرام کے مال سے اولاد کو پالا وہ بھی سارا کا سارا عذاب اس پر، پھر جب اولاد بڑی ہوئی تو حرام کی جو تاثیر تھی وہ اس نے دکھانی شروع کی، وہی حرام کے کمائی سے پلنے والی اولاد نے پھر اس کو باہر نکال دیا۔ تو یہ ساری کی ساری عذاب کی صورتیں ہیں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دنیا میں کیسا عذاب دے گا؟ نہ انہیں اولاد کی وجہ سے سکون ملے گا، نہ انہیں پیسے کی وجہ سے سکون ملے گا۔ آپ مجھے بتائیے دونوں چیزوں کا آزما کے دیکھ لیں، ہم اپنے اگر نظر دوڑا کے دیکھیں آج بھی تو جو لوگ حرام کا پیسہ کماتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، آج ان کی اولاد کا حال دیکھ لیں، ان کے پیسے کا حال دیکھ لیں۔ اگرچہ پیسہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، پیسے کے اندر تو ویسے بھی سکون نہیں ہے، مگر جن لوگوں نے حرام کا پیسہ کما رکھا ہے آج بھی انہیں کتنی سیکیورٹی کی ضرورت ہے، کتنے آگے پیچھے جناب اللہ سیکیورٹی گارڈ ان کے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کا جو ڈر ہے وہ ختم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا محبوب رب نے انہیں پیسہ اس لیے دیا ہے تاکہ رب انہیں عذاب دے سکے۔ دیکھیں نا جی، ایک بندہ جو ہے وہ 10 روپے اس کے پاس ہے، اس نے 10 کا حساب دینا ہے، اور ایک کے پاس خیر سے ہے ہی 10 کروڑ ڈالر، اس کے حساب کا کیا بنے گا؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نا ایک شخص نے دعوت دی، کہا جی حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ کھانا کھانے کے لیے میرے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میری شرطیں ہیں، پھر آؤں گا۔ فرمایا کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو دل کرے گا وہی کھاؤں گا۔
جہاں دل کرے گا وہیں بیٹھوں گا، جو دل کرے گا وہ کھاؤں گا، اور جہاں دل کرے گا وہاں پر بیٹھوں گا، اور جتنی دیر دل کرے گا اتنی دیر آپ کے پاس رہوں گا، پھر میں جب آنا چاہوں گا کوئی مجھے روکے گا نہیں۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، لو جی ٹائم فکس ہو گیا، آپ نے ٹائم دے دیا۔ جب آپ تشریف لے کے گئے تو کیا ہوا کہ مجمع لگا ہوا تھا کہ امام حسن بصری آ رہے ہیں، غالباً وہ ان کا یہ واقعہ تھا، یا ذنون مصری اس طرح کر کے کوئی نام ہے، مطلب غالباً یہی ہے۔ چلے امام حسن بصری کی بات ہی صحیح، آپ تشریف لائے تو لوگ آپ کی زیارت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جناب، مجمع بھرا ہوا تھا۔ تو صاحب خانہ نے کہا، انہوں نے کہا جناب دعوت کا جو ہے وہ انتظام جو ہو چکا ہے، کھانا شروع کیا جائے۔ آپ نے جناب والا اپنی جیب سے سو کا ٹکڑا نکالا اور اسی کو کھانے لگ گئے۔ پھر جو جوتیوں والی جگہ تھی وہاں پر بیٹھ گئے۔ اب ظاہر شرطیں تھی، پر میں میاں جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھوں گا۔ جب آئے تو آپ کے لیے تو اسپیشل ایک جگہ بنائی گئی تھی، بیٹھے کہاں پر؟ وہ جوتیوں والی جگہ پہ بیٹھ گئے۔ پھر کھانے کی باری آئی تو اپنی جیب سے ایک ٹکڑا نکالا اور نکال کے کھانے لگ گئے۔ مہمان والا صاحب جو تھا کھانا، میزبان جو تھا وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہ شرطیں پہلے طے ہو چکی تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں دل کرے گا وہاں بیٹھوں گا، جو دل کرے گا وہ کھاؤں گا۔ کھانے کے بعد جو کام ہوا نا وہ یہ ہوا، سمجھانے کے لیے آپ نے فرمایا توا لاؤ، گرم کر کے لاؤ۔ گرم کر کے لایا گیا۔ لانے کے بعد جو ہے وہ آپ جو گرم توا تھا نا اس کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد تھوڑی دیر کھڑے رہے، اور کھڑے ہونے کے بعد جب نیچے اترے آپ نے فرمایا لوگوں، جو میں نے کھایا تھا میں نے اس کا حساب دے دیا ہے، جو تم کھا رہے ہو اس کا حساب تم نے دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جتنا کھایا ہے اس کا حساب میں نے دے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آگے جا کے میرے لیے عذاب کی سبب بن جائے، تو میں نے یہاں پر اس کی تکلیف کو برداشت کر لیا، جو تم کھا رہے ہو اس کا حساب بھی تم ہی نے دینا ہے۔ اتنی بات کر کے واپس چلے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا حساب پیسہ کم ہوگا اس کا حساب بھی اتنا ہی آسان ہوگا، جتنا پیسہ بڑھتا جائے گا حساب بھی بڑھتا جائے گا۔ تو ظاہر ہے دیکھیں نا جی آج کے حالات، اور پہلے تو لوگ جو تھے نا وہ صاحب ایمان لوگ تھے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے سب سے پہلے جو چیز تھی نا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو حصہ تھا نا وہ انہوں نے پہلے نکالا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ کا احتیاط کرتے تھے، عشر کا احتیاط۔ آج تو جناب والا احتیاط والی تو بات ہی ختم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج نہ زکوٰۃ دی جا رہی ہے، نہ عشر نکالا جا رہا ہے، نہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں، جو حدیں ہیں، ان کو تو پورا ہی نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو آج کے لوگوں کا کیا بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان مسلمانوں کو فرما دے، فرمایا ہم نے جو ان کی اولاد اور ان کو پیسہ دیا ہے اس کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم نے ان کو پیسہ دیا ہی عذاب دینے کے لیے ہے۔ اور اگلی بات وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب ان کی جان نکلے نا، وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ کفر کی حالت میں ہو، ان کے پاس ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ رب یہ چاہتا ہے جب انہوں نے منافقت کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اب ان کی ضرورت نہیں رہی ہے، رب نے ان کو پیسہ بھی دے دیا۔ وافر آج تو کہتے ہیں نا جی جناب 2 منزل کوٹھی بنی ہوتی ہے تو اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ تیرے رب کا فضل ہے جو حلال پیسے سے کمایا، تو پھر رب کا فضل چلو سمجھ لے، ٹھیک ہے جی۔ اگر کمایا ہی حرام پیسے سے تو پھر ھذا من فضل ربی کیسی ہو گیا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ 2 عذاب منافقوں کے لیے، ایک تو رب نے ان کو عذاب دینا ہے پیسے کی وجہ سے اور اولاد کی وجہ سے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب ان کی جان نکلے تو ہم کافرون، یہ کفر کی حالت میں مرے تاکہ انہیں ایمان نصیب نہ ہو۔ کتنی بڑی سزا ہے منافق کی یار، آپ خود اندازہ کریں، نہ انہیں ایمان نصیب ہونا ہے، نہ دنیا کی زندگی میں چین ملا، نہ آخرت میں جا کے ان کو چین ملا، اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ اور اگلی بات ہے کہ فرمایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اے محبوب یہ آپ کے پاس آ کر قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، یحلفون باللہ، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں منافق، کس بات کی؟ انہم لمنکم، کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور کو آ کے کہتے ہیں، مسلمانوں کے کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے آج کا دیکھیں نا یہی الفاظ، یہی جملہ جو 1400 سال پہلے منافق کہتے تھے، وہی جملہ آج کا لبرل اور سیکولر طبقہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ اللہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہوں، سمجھو گڑبڑ ہے، کیونکہ مسلمان کو بتانا نہیں پڑتا کہ الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں، مسلمان کا کردار بتا رہا تھا کہ یار واقعی یہ سچا مسلمان ہے، ٹھیک ہے؟ ٹی وی پر بیٹھ کر انگریزوں کی تعریفیں کرنا، ان کی خوشامدیں کرنا، ان کے تلوے چاٹنا، ٹھیک ہے جی، کفر کے جناب بارے میں بتانا جناب وہ تو ترقی کر گیا، وہ تو یہ ہو گیا، وہ تو وہ ہو گیا، ان کی تعریفیں کر کے پھر کہنا الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو کون سا مسلمان ہے کہ تجھے اسلام کی تو کوئی خوبی نظر نہیں آئی ہے؟
انگریزوں کی ساری خوبیاں نظر آ گئی ہیں. اور اگلی بات اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, فرمایا وما ہم منکم, محبوب یہ تو قسمیں کھاتے ہیں نا کہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں اور آپ کے ساتھ ہیں. اللہ فرما رہا ہے وما ہم منکم, یہ رب کا اعلان ہے, یہ آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ جو قسمیں کھا کے کہہ رہے ہیں نا, یہ آپ کے ساتھ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. یہ آگے پوری صورت آنے والی ہے. فرمایا محبوب منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آگے کیا کہتے ہیں, قالوا نشهد انک لرسول اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں حضور آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول, فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فرمایا میرے محبوب رب جانتا ہے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. منافق آ کے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. رب نے ارشاد فرمایا, فرمایا واللہ یعلم انک لرسول, فرمایا میرے محبوب رب جانتا ہے آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون, رب یہ گواہی دے رہا ہے کہ منافق ہیں جھوٹے. یہ جو بول رہے ہیں نا کہ آپ کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, یہ صرف زبان سے مان رہے ہیں, دل سے انہوں نے مانا نہیں ہے. تو یہی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی, فرمایا کہ محبوب یہ قسمیں کھا کے آپ کو کہتے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں, وما ہم منکم, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. دیکھیں نا جی, اس وقت امت مسلمہ کے حکمران بھی تو کلمہ پڑھنے والے ہیں, کافر تھوڑی ہے. جتنے عرب کے مسلمان حکمران ہیں, جتنے جناب والا پاکستان ہندوستان ادھر ادھر جو حکمران کے مسلمان ہیں جی, وہ سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اپنے آپ کو کافر کو تھوڑی کہتے ہیں. جب سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں, آپ کی جناب والا 6 لاکھ فوج ہے, 10 لاکھ فوج ہے, OIC ہے, یہ سارے کے سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں. مسلمان حکمرانوں کے نیچے جناب ایجنسیاں بھی کلمہ پڑھنے والی ہیں. ایمانداری سے بتائیں 50,000 سے زیادہ بچے تو شہید ہو چکا ہے. 50,000 سے زیادہ غزہ کے اندر لوگ شہید ہو چکے ہیں. کل کی بات ہے, اسرائیل نے جو کیمپ لگے ہوئے تھے نا, اس کے اوپر جو بمباری کی نا, بندوں کو زندہ جلا دیا ہے, زندہ جلایا ہے. کل 300 کے قریب مسلم بچے, عورتیں, بڑے بوڑھے جو ہے ان کو زندہ جلا دیا گیا بم مار کے. ایمانداری سے بتائے ایجنسیوں کا کلمہ کہاں گیا؟ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, پوری دنیا کے حکمرانوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. اور بار بار غزہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہم جا کر تمہاری شکایت ضرور لگائیں گے, ہم جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری شکایت لگائیں گے. ایمانداری سے بتائیں اتنی بات سن کے کسی کو ڈر لگا؟ یہ آج اسلام آباد کے اندر وہ مشتاق احمد بیٹھا ہوا ہے, صرف اتنی بات کر رہا ہے کہ ظالمو تم تڑی لگا دو, تمہاری تڑی کی وجہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن تڑی کہاں سے لگائے؟ پیسے نہیں لینے. یہ تو آگے جا کے جواب دینا پڑے گا. کتنا بہانہ بنا لو گے؟ سب سے بڑا بہانہ ہوتا ہے علماء کا. جی علماء فتوا دے دیں ہم فلانا کام کر دیں گے, علماء فتوا دے دیں ہم فلانا کام کر دیں گے. آج تو پوری امت مسلمہ کے علماء نے کہا کہ تم پر جہاد فرض ہو چکا ہے. 1 منٹ کے لیے اگر مسلمان نہ, علماء نہ بھی کہیں جہاد فرض ہو چکا ہے, مسجد اقصی نظر نہیں آ رہی؟ ایک عورت پر ظلم ہو, محمد بن قاسم پر جہاد فرض ہو گیا ہے, اور 50,000 سے زیادہ بچے شہید, اپنا عورتیں, مرد, مسلمان عورتیں ساری شہید ہو چکی ہیں, زندہ ان کو جلا دیا گیا ہے. حتیٰ کہ آپ یار سوچ سکتے کہ یہ کتنے بغیرت لوگ ہمارے اوپر مسلط ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہودی اسرائیلی فوجیوں نے عورتوں کے کپڑے اتار کے لکڑیوں پر ٹانگ کر جناب ویڈیو بنا کے دکھائی ہے کہ ہم تمہاری عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں. یہ ویڈیو موجود ہے. بتاؤ ان کی غیرت کہاں گئی ہے؟ یہ تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, صحیح ہے, جب ان بغیرتوں نے لتر کھانے ہیں, پھر کہاں جائیں گی ایجنسیاں؟ یہ ایجنسیاں رب کو جواب دے لیں گی؟ یہ فوج رب کو جواب دے سکے گی؟ یہ OIC جو عرب کے حکمران بیٹھے ہیں, جو بغیرت ہر روز نئی گاڑی لے کر ریسیں لگا رہے ہوتے, کیا یہ جواب دے سکیں گے؟ یہ سارے بغیرت کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, تو جس طرح یہ بغیرت کہتے ہیں نا, اس طرح وہ بغیرت بھی کہتے تھے کہ الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں, آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب وما ہم منکم, یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تعریف کفار مکہ کی کرتے ہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد تعریف یہودیوں کی کرتے ہیں, قبیلہ بنو قریظہ بنو نذیر کی یہ تعریفیں کرتے ہیں, خیبر کی یہودیوں کی تعریفیں کرتے ہیں. کل وہ کلمہ پڑھ کر یہودیوں کی تعریفیں کریں, وہ کلمہ پڑھ کر کفار مکہ کی تعریفیں کریں, وہ منافق اور یہ سارے تلوے چاٹنے والے ہمارے حکمران, یہ کلمہ پڑھنے کے بعد امریکہ کے تلوے چاٹیں, اسرائیل کے تلوے چاٹیں, یہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم کہہ دینا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں, تو منافقوں کو پتا ہے کہ جو حشر مشرکین کا ہوا ہے وہ حشر ہمارے ساتھ بھی ہوگا. یار یہ وہ الفاظ چیک کریں جو آج کے الفاظ ہے نا, خدا کی قسم یہ قرآن مجید کے. کال کے منافقوں کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. اے محبوب یہ کلمہ اوپر سے کیوں پڑھ رکھا ہے؟ کیونکہ یہ ڈرتے ہیں.
کہ مسلمانوں نے جو حشر یہودیوں کا کیا ہے، کفار مکہ کا کیا ہے، طائف کے اندر جا کے کیا ہے، اگر ہم نے آج ان کو بتا دیا کہ ہم نے اوپر سے کلمہ پڑا ہوا ہے تو ہمیں بھی چھوڑیں گے تو نہیں، جو حشر انہوں نے ان کا کیا ہے وہ حشر ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ اور اگلی الفاظ دیکھیں، فرمایا لو یجدون ملجن، فرمایا کہ یہ منافق لوگ چاہتے ہیں اگر انہیں کوئی مل جائے نا، لو یجدون ملجن، اگر انہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے، او مغارات، یا انہیں کوئی غار وغیرہ ہی مل جائے، او مدخلا لولوا الیہ وہم یجمعون، فرمایا کہ اگر انہیں کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ یہ داخل ہو کر اپنے آپ کو بچا سکیں تو کیا کریں گے؟ لولوا الیہ وہم یجمعون، فرمایا یہ دوڑ کر اس طرف چلے جائیں گے، محبوب آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ یار یہ الفاظ کی تفسیر رہ جاتی پیچھے کوئی، کہ اگر منافقوں کو مسلمانوں سے بچنے کی کوئی جگہ مل جائے تو یہ بھاگ جائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، دل سے ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ یجدون ملجن، اگر انہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے منافق کو، آج کے حکمرانوں کو دیکھ لیں، اگر آج کے حکمرانوں کا بس چلے نا، یہ آپ آج رات سے پہلے یہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یہ تو مجبوری ہے ان کی کہ وہ نہیں کر سکتے، اندر کھاتے تو سارا کچھ کیا ہوا ہے انہوں لوگوں نے۔ آج عرب کے اندر بھی دیکھ لیں، عجم کے اندر دیکھ لیں، آج تک جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا گیا جن ممالک کے اندر، وہ تو صرف اور صرف عوام کے دباؤ کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں، مگر ان بیچاروں کا تو بس نہیں چلتا، یہ تو سب کب کا جو اسرائیل کو مان لیتے۔ اور یہی بات یہاں ارشاد فرمائی گئی، فرمایا محبوب اگر انہیں منافقوں کو کوئی ٹھکانہ مل جائے تو یہ منٹ سے پہلے نکل جائیں گے، اور ہوگا کیا؟ لولوا الیہ وہم یجمعون، یہ دوڑ کے وہاں جائیں گے، آپ کے پاس نہیں آئیں گے۔ یہ تو ان کے پاس جگہ کوئی نہیں منافقوں کے پاس، اور آج کے حکمرانوں کے پاس بھی جگہ کوئی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی ٹھکانہ ہوتا یہ کب کا اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہوتے۔ یار کل کا منافق اور آج کا حکمران ایمانداری سے بتائیں ایک جگہ نہیں کھڑے ہوئے؟ یہ کل کے منافق کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن قیامت تک کے لیے مسئلہ تو بیان کر دیا گیا نا۔ اور اگلی بات دیکھیں، فرمایا وَمِنْهُم مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ اگلا مسئلہ آ رہا ہے انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔